الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو مکی صورت ہے. اللہ رب العزت اس صورت میں اگرچہ کہ 3 آیات کے پر مشتمل ہے لیکن انسان کی نجات کا دار و مدار جن شرائط اور اصول پہ ہے اس کو کم سے کم کیا ہو سکتے ہیں اس صورت میں بتایا گیا ہے. قرآن مجید کی صورتیں جو 114 ہیں جس میں سے بڑی سے بڑی صورتیں بھی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی صورتیں بھی ہیں. سورۃ البقرہ کو آپ لے لیجئے، تقریباً 2.5 پاروں کے پر مشتمل ہے، اور چھوٹی صورتوں کو آپ لے لیجئے جو 3 آیات کے پر مشتمل ہیں. اس اعتبار سے سورۃ العصر چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ احکامات کم ہے اور ایمانیات میں زیادہ ہے. جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے اس میں احکامات کی تفصیلات دی گئی ہیں، شرعی احکامات اس میں دیے گئے ہیں، لیکن مکی صورتوں پہ عموماً ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کو ہی بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے. اب سورۃ العصر کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، تو انسان کی نجات کے لیے، فلاح کے لیے آخرت میں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کم سے کم اسے کیا کرنا چاہیے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. نجات کے لیے اس سے کم کا تصور ہی نہیں ہے جو اس صورت میں بتایا گیا ہے. اس کو ذہن میں نشین کر لیجیے آپ، کیونکہ عموماً بڑی صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں وہ ذرا انسان کے عام انسانوں کے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا. تو قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ انہی مضامین کو سمٹ کے مختصر سی آیات میں، تاکہ انسان کے ذہن نشین ہو جائے وہ آیات، اس کو اختصار سے کام میں لیا گیا ہے. جیسے آپ توحید دیکھیں گے، توحید قرآن مجید کے ہر صفحے پہ پھیلی ہوئی ہے، ہر صورت میں ہے، لیکن توحید کے لیے کم سے کم الفاظ میں سمجھنا ہے تو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد. اسی طرح سورۃ العصر انسان کی نجات کے لیے کم سے کم کیا شرائط ہیں، وہ کیا اعمال ہیں اسے کرنا ہے، اس کے لیے سورۃ العصر ہے. اور نجات کے لیے اس سے کم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے جو قرآن میں یہاں بتائی گئی ہے. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ انسان کو کامیابی کے لیے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اس کو کلاس سے کامیابی کم سے کم جو نا اس کو مارکس تو آنا چاہیے نا، کم سے کم وہ پاس ہو جائے، کلاس سے دوسری کلاس میں چلا جائے. اب میرٹ لیول کے اوپر تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، وہ چھوڑ دی، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی تم کو کم سے کم پاس ہونے کے لیے جو مارک چاہیے وہ یہاں ہے 4. اس میں پہلی بات بتائی گئی کہ ایمان ہے، عمل الصالحات ہے، تواصوا بالحق ہے، تواصوا بالصبر ہے. یہ 4 ہیں. اس کو جب تک ایک مومن ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا
یا ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑے گا تو پھر اس کی نجات ناممکن ہے. سمجھ قرآن کی اس آیت میں نجات کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے. قرآن کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسان کی نجات کن اعمال پہ ہو سکتی ہے، اس کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے قرآن میں، اور پورے انبیاء کرام کی تعلیمات قرآن میں بتائی گئی ہیں. اس میں یہ کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے اندر وہ نچوڑ بتا دیا گیا ہے نجات کا، تاکہ اسے ہر کوئی بائی ہارٹ یاد کر سکے، ذہن و دماغ میں ہر وقت رکھ سکے اسے. تو سورت شروع ہوتی ہے والعصر سے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں. اس بات کی قسم کھا رہے ہیں اللہ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. عصر، عصر کے معنی وہ ہیں وہ وقت جو بڑے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. عصر کہتے ہیں وہ وقت، وہ ٹائم جو بڑے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اسی لیے صلاۃ العصر کہتے ہیں، عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بعد دن بہت کم باقی رہتا، بڑے تیزی سے جناب یہ دن ختم ہو جاتا ہے. دیکھے دیکھے تک پھر مغرب آ جاتی ہے، بہت کم رہتا ہے دن کی اس عمر وقت وہ، اسی لیے اس کا نام بھی عصر ہے. اور یہاں بھی وہی فرمائے گا والعصر، وقت گواہ ہے جو بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور انسان اگر آپ غور کر کے یہ دیکھیں گے، انسان کے ہاتھ میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وقت ہے. وہ اسی وقت کو انسان صحیح استعمال کر کے دنیا میں آخرت میں بھی ترقی کر سکتا ہے، اسی وقت کو انسان ضائع کر کے اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے. اور وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو اس کو خریدا نہیں جا سکتا. وقت سب سے زیادہ کوئی اگر قیمتی چیز انسان کو دی گئی ہے تو اس کا وقت ہے. کیوں؟ اسی لیے انسان کوئی چیز اگر کھو دے، یا کوئی کاروبار، کوئی بزنس میں اگر اسے لاس ہو جائے تو وہ چیز کو انسان دوبارہ حاصل کر سکتا ہے نا. کوئی گھاٹا ہو جائے، خسارہ ہو جائے، وہ ریکور ہو سکتی ہے وہ چیز، امکانات ہے اس کے. لیکن وقت گزر جانے کے بعد آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. پوری دنیا کے کروڑ پتی اگر مل بھی جائے، اپنی پوری دنیا کی دولت اگر وہ دینا چاہے کہ بھائی مجھے 1 گھنٹہ گزرا ہوا واپس چاہیے میری زندگی کا، تو ناممکن ہے. تو وقت کی اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دیا ہے سب سے بڑی وہ ہے وقت. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وقت تم کو ملا ہے اسے بہت غنیمت جانو تم لوگ. وقت، جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں وہ قومیں دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہیں ہمیشہ. ایک ایک لمحے کا جن قوم کے پاس اہمیت ہوتی ہے، وقت کے ٹائم کی اہمیت ہوتی ہے، وہ قوموں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے اللہ کی جو مخلوق ہے انسانوں میں سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں. اس میں اللہ سے کسی کے نہ سے دشمنی، اللہ سے نہ تو کسی کی دوستی ہے. اس ظاہر ہے کہ جو قومیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے اصول کی قدر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اس کے نتائج عطا کرتا ہے. جو قومیں آج وقت کی قدر سمجھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وقت کو غنیمت جانتے ہیں، ایک ایک ٹائم کا، ایک ایک منٹ کا ان کے پاس جناب یاری بڑا وقت قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو دنیا کے اندر، دنیا کے باغ و ڈور انہی کے ہاتھوں میں دیا ہے. اگرچہ کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہنود ہو، کوئی اس سے کوئی تعلق فرق پڑنے والا نہیں ہے، کہ اس کا تعلق ایمان اور عمل سے نہیں ہے. اس کا وہ جو معاملہ موت کے بعد کی زندگی کا الگ ہے. لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جو قومیں ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے منفعت اللہ ان کو دینا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ پھر اللہ ظالم ٹھہرے گا پھر، ہے نا. اس اعتبار سے
والعصر میں یہ بات کہی گئی خاص طور پہ کہ اللہ زمانے کو گواہ بنا کے ہمیں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ تم دیکھو وقت بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ہے نا؟ یہ کیا ہو گیا؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کون انسان؟ جو وقت کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. اور یہاں پہ جو خسارہ بتایا گیا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا خسارہ ہے خاص طور پہ. یعنی انسان کی زندگی کٹ رہی ہے، وہ انسان پیدا ہوا، اس کا بچہ تھا، لڑک پن تھا، جوانی تھی، بڑھاپی تھی، عمر ڈل رہی ہے اس کی، یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ اسے یہ نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا. اب سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے نا انسان. اس سے لگی ہوئی جڑی ہوئی جو صورت ہے اس سے پہلے کی، وہ ہے الہاکم التکاثر. یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے دونوں صورتوں کا. پہلی الہاکم التکاثر میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا ہم اسے دیے ہیں، امتحان کے لیے دیے ہیں، لیکن انسان اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گیا اور اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا رکھا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کو مال و دولت کی چاہت نے اس کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے اور وہ خبروں میں چلے جاتے ہیں پھر اسی غفلت میں. اور یہاں وہی بات فرمائی ہے، انسان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر میں جا کہاں رہا ہوں. انسان جتنی دولت، مال و دولت حاصل کر لے دنیا کے اندر، اس کی غلط فہمی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس مال و دولت کا مالک ہوں. نہیں، غلط فہمی ہے اس کی. کیوں غلط فہمی ہے؟ اسی لیے جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہوتا. انہیں بلینوں پڑے ہوئے ہیں اس کے، لیکن ایک پائی کا بھی وہ حقدار نہیں ہے، مالک نہیں ہے. وہ اس کی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سمجھ رہے ہو، یہ مال بٹور رہے، سمٹ رہے ہو کہ تم اس کے مالک ہو ہی نہیں سکتے. جس دن تمہاری آنکھ بند ہو گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اس دن تو تم ایک پائی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. تم کو سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور پھر تم کو جہاں جانا ہے تو وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ الہاکم التکاثر، وہ بات بتائی. اور یہاں والعصر، گواہ ہے زمانہ بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سب کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کروڑ پتی کے لیے، سب کے لیے، سبھی اس کے اندر ہیں. وہ سب کی زندگی، سب کا وقت کٹ گیا. ایک دن گزر گیا تو پورے آ گئے نا اس میں، غریب بھی آ گیا، امیر بھی آ گیا، کروڑ پتی، حاکم کے غلام، سب آ گئے اس میں. سوچو والعصر، گواہ ہے زمانہ. آنکھیں کھولو، غور کرو، جھانکو اپنے اندر. تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ہر انسان یہی چاہتا، موت نہیں چاہتا ہوں، جبکہ معلوم ہے موت سے بچ ہی نہیں سکتا اس کو پورا، اس کے باوجود بھی جناب علی نہیں چاہتا انہیں، ہے نا؟ یعنی تم ہمیشہ زندگی چاہتے ہو، اور وہ بھی ہمیشہ کی زندگی تم ایسی چاہتے ہو دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے بالکل پاک و صاف زندگی تم چاہتے ہو. یہ تمہارے اندر ہے یہ، لیکن وہ چیز کسی انسان کو یہاں پہ نہیں مل رہی. ہمارے بنانے والے نے وہ چیز ہمارے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود دنیا میں کسی بھی انسان کو وہ چیز نہیں یہاں پہ نہیں مل رہی. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرا مقام ہے جہاں پہ اس کا بندوبست کیا گیا ہے، اسی کا مقام آخرت ہے. نام زندگی ابد الآباد، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی.
دکھ درد مصیبت تکلیفوں سے بالکل پاک زندگی، جنت نعمتوں بری زندگی۔ والعصر، تم خسارے میں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ہر گزرا ہوا دن تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا ایک دن ختم ہو گیا، گزرا ہوا ایک سال تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا تمہاری۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انسان نقصان اور خسارے کی طرف بھاگ رہا ہے، اور وہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، جہنم کا خسارہ ہے۔ اور پھر انسان جو وقت اس کو بار بار گواہی دے رہا ہے، اس کو وقت کس بات کی گواہی دے رہا؟ وقت۔ یہ دیکھو تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے، جس طرح ایک برف کی سیل ہوتی ہے نا، گھل گھل کے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس کا ہر اٹھنے والا قدم کہاں جا رہا؟ خبر کی طرف جا رہا، اس کی موت کی طرف جا رہا ہے، انہیں کاٹ رہا ہے، وقت اس کی زندگی کو کاٹ رہا ہے، کم سے کم کر رہا اس کی زندگی کو، روزانہ ڈیلی روز۔ اسی لیے وقت کو اللہ گواہ بنایا، وقت، میں جو تمہیں زندگی دیا ہوں، وقت۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت گزارنا ہے، دن وقت نہیں گزر رہا، وقت نہیں جا رہا، یہ بہت بڑے، انسان اتنی قیمتی چیز کو یوں ہی جناب ضائع کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وقت کو مجھے ٹائم پاس کرنا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ ٹائم اس کو پاس کر رہا ہے، اصل میں انہیں کیا ٹائم پاس کریں گا، اس کو ٹائم پاس کر دے رہا ہے۔ ایک دن اگر گیا اس کا تو ایک دن اس کی زندگی کی کمی ہو گئی، ختم۔ تو پھر وقت تو واپس آنے والا نہیں ہے نا اس کو۔ اللہ کے جو بنائے اصول ہیں وہ اپنی جگہ بالکل اٹل ہیں، حق ہیں، ناقابل تبدیل ہیں وہ۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، تو انکار ہے آپ کو؟ اللہ خود بول رہے ہیں کہ دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، لیکن کوئی یہ دعا کرے اللہ مجھے موت مت دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ دعا قبول ہوئیں گی؟ مکے میں کرو، مدینے میں کرو، کہیں بھی کرو، تہجد میں کرو، کیا دعا قبول ہوئیں گی آپ؟ کیا آپ اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ مجھے موت مت دے، اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، موت تو ہے تیرے اختیار میں ہے، تو موت مت دے مجھے، کیا بھائی ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے جبکہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اور وہ اللہ قدرت بھی رکھنے والا ہے؟ کیا وہ آپ کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ دعا آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ دعا بیوقوف ہے کہ اگر وہ دعا تو پھر آپ دعاؤں کا سننے والا ہے، تو مطلب کیا ہے یہ؟ یعنی ایسی دعائیں جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے ٹکراتی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکراتی ہیں، وہ دعا نہیں ہوتی، اصل میں اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا ہے۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں بری موت سے بچا مجھے، بیماری سے بچا مجھے، لیکن موت سے بچا کے تو دعا کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ امتحان کے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تو ایک دن مرنا ہے، یہ زندگی تمہاری ختم ہونی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، گواہ ہے وقت جو تمہاری زندگی کو کاٹ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، کوئی بچنے والے نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام 1,24,000 جو آتے ہیں حدیث تاریخ کی کتابوں کے اندر، وہ سب دنیا سے چلے گئے، کون بچا؟ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو مزہ کا چکنا ہے۔ اور موت کے معنی کیا ہے؟ موت کے معنی والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر، موت کے معنی یہ ہے کہ گواہ ہے وقت جو تمہاری زندگی کو کاٹ رہا ہے، بڑے تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور تم آہستہ آہستہ کہاں جا رہے ہیں؟ تم خبر کے پاس جا رہے ہیں، تم اپنی اپنی منزل کے پاس جا رہے ہیں، تمہارا جو اصلی گھر ہے 2 گز کا، وہی تمہارا اصل مقام ہے وہاں پہ۔ اور کرو جائزہ لو، فرمایا کہ قسم کھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ، گواہ بنا کے کہا اللہ نے، دیکھو وقت گزر رہا ہے
اور وہ بھی انسان عصر کی نماز پڑھ کے ایسا مسجد سے باہر نکلا کہ نہیں کہ ایسا کرتے پھر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. یہی اس کی زندگی کا وقفہ ہے. صرف عصر سے مغرب تک کا جتنا وقفہ ہے وہی اس کی زندگی کا وقفہ ہے. اصل میں کتنی بھی جناب یار کی زندگی مل جائے اس کا وقفہ وہی ہے. 100 سال بھی اگر اس کے زندہ رہا اس کے بعد موت آ گئی تو پھر دیکھیے اب آپ جو کل تک اچانک چلے گیا ہمارے درمیان میں تھا یہ ہے والعصر. اب اس کے بعد اتنا اللہ تعالیٰ سمجھانے کے بعد گواہ بنانے کے بعد وقت کو قسم کھا کے فرمایا کہ اس نقصان جو ہوگا خسارہ جہنم کا خسارہ دوزخ کا خسارہ اس خسارے سے اگر تم کو بچنا ہے تو پھر اس کے بعد جو باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس خسارے سے بچا لیے جائیں گے. الا الذین آمنوا یہ پہلی شرط ہے ایمان. اب اس خسارے سے اس نقصان سے بچنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. مومن مومن کسے کہیں گے ہم؟ مومن اسے کہیں گے جس کے ایمان میں جس کی توحید میں شرک نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا خلط ملط نہیں کیا مکس نہیں کیا اپنے ایمان کو شرک سے. خالص ایمان وہ ہوتا الا الذین آمنوا. پھر اس کے بعد ایمان کہ جو اور بھی چیزیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں رسول پہ ایمان آخرت کے اوپر ایمان کتابوں کے اوپر ایمان فرشتوں کے اوپر ایمان یہ سارے ایمانیات ہیں. تو ایمان شروع ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت سے پہلے لا الہ الا اللہ سے ایمان شروع ہوتا ہے. اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی کارساز نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. ایمان خالص. اور جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا اس کے کوئی عمل بھی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں پورے 12-13 سال تک صرف ایمان کے اوپر محنت کی ایمان خالص کے اوپر. شرک کیا ہے اس کو بتاتے گئے شرک کسے کہتے ہیں اس کو بتایا تفصیل سے بتایا. کیوں؟ کیونکہ جس کے ایمان میں اگر ذرا سا بھی شرک آ گیا تو پھر اس کے کوئی عبادات بھی قابل قبول نہیں. یہ تو شرط رکھی اللہ نے قرآن میں اسی لیے اس کو بہت سمجھایا ہے. اعمال کی کمزوری ہے اعمال کے نقائص ہیں معاف کر دیے جائیں گے اللہ چاہے گا لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہاں پہ بہت کچھ سمجھایا قرآن نے. پھر ایمان اس کی تفہیم اس کی تفسیر کے خلاف ہم کسی بات کو نہیں قبول کریں گے کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کے خلاف کسی بھی بات کو قبول کر لیں تو پھر نعوذ باللہ قرآن غلط ٹھہر جاتی ہے. پھر جو بات کو ہم قبول کر رہے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے اپنے نزدیک. اسی لیے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. جتنی باتیں اس کے اندر بتا دی گئی ہیں وہ سب برحق ہے سچ ہے حق پر مبنی ہے. واللہ یقول الحق اللہ جو بات بھی کہتا ہے حق کہتا ہے. وہ یہدی السبیل اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. رسول کے اوپر ایمان ہے ہمارا. اب رسول کے اوپر ایمان کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی کتاب کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ اس رسول کی اتباع اور پیروی کرو. یہ ایمان کی بات کہہ رہا ہوں میں. پہلی شرط ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ اس بندے کے اوپر ایمان لاؤ رسول کے اوپر اور ان کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو زندگی کے لیے اپنا ماڈل اور نمونہ بنا لو. اور رسول جو بھیجے گئے ہیں تمہیں اس کتاب کی عملی زندگی کیسے گزارنی ہے
وہ تم کو عمل کر کے بتاتے ہیں، عملی نمونہ ہے وہ، قرآن کا عملی نمونہ ہے، قرآن کا عکس ہے نبی کی زندگی۔ اسی لیے نبی کی زندگی ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے نبی کی زندگی۔ نبی کی پوری زندگی قرآن مجید سے مربوط ہے، اسی لیے نبی کا کوئی قول کوئی فعل قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ایک منٹ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہے قرآن سے۔ قرآن کی تصویر ہے، قرآن کی عملی زندگی ہے نبی، قرآن کی تھیوری ہے، پریکٹس ہے، قرآن تھیوری ہے تو قرآن پریکٹیکل نبی ہے قرآن میں۔ اسی لیے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کہلاتی ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، نبی جو ہے اپنی خواہشات سے اب کوئی بات بھی قرآن میں داخل نہیں کرتے، وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ یہ الا الذین آمنوا، تیسری بات ہے قرآن موت کے بعد کی زندگی، یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ هم یوقنون، حدیث والبعث بعد الموت، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ ان تمام انسانوں کو ایک دن اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ایمان ہے اس کے اوپر۔ مالک یوم الدین، ایمان بالآخرت، الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، نقصان سے بچنے والے ہیں جو مومن ہے۔ یہ مومن کی کچھ تفصیل ہے۔ پہلی، آخرت کی زندگی، قرآن میں جو تفصیل دی گئی ہے اس کی، اللہ اپنی عدالت قائم کرے گا اور ایک ایک کا محاسبہ ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ اکیلا تنہا آئے گا ہماری عدالت میں حساب کے لیے، اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے یعنی مومن وہ ہے جو یقین رکھتا ہے کہ مجھے مر کے ایک دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور میری زندگی کے ایک ایک عمل کا مجھے وہاں پہ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اور وہ اللہ کی عدالت ایسی ہے وہاں پہ حق تلفی نہیں ہوں گی کسی کی، ناانصافی نہیں ہوں گی، وہاں پہ فیصلے بالکلیہ طور پہ عدل پہ ہوں گے، کسی کی صورت دیکھ کے حساب نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی ڈکلیئر کر دیا آپ کو، اللہ کی عدالت میں نہ تو رشوت چلنے والی ہے، نہ تو سفارش چلنے والی ہے، نہ تو کسی کا واسطہ وسیلہ چلنے والا ہے، بلکہ واضح کر دیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سب یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتوں کے سردار سب بن کے ٹھہر جائیں گے، کوئی کسی کا جو ہے نا بیالی وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے زبان کھولنے کی۔ تو محاسبہ ہوگا اس دن۔ یہ ایمان ہے۔ اب یہ اس خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا ایمان باللہ یعنی توحید خالص ہو اور اس کے توحید میں کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ دوسری بات ایمان بالرسالت اس کا صحیح ہو۔ تیسری بات ایمان بالآخرت اس کا صحیح ہو۔ جو قرآن میں بتایا کہ اس کے خلاف کوئی بات وہ قبول کرنے تیار نہیں۔ یہ بات کہ موت کے بعد کی زندگی اللہ کی عدالت میں، وہاں پہ ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہے خیر کا تو وہ بھی وہاں پہ آ جائے گا، اور تمہارے برے اعمال ہے، کسی کے قرضے کھا گئے، غبن کر دیے، غیبتاں ہے، فلاں ہے، کیا کیا بلا بدتر چل رہا ہے انسان، وہ ساری چیزیں جناب علی تمہارے سامنے آ جائیں گی پھر، اور پھر ان کو جناب علی ان کا محاسبہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ،
جن کے اعمال نیکیوں سے، اچھائیوں سے، خیر سے، بھلائی سے وزندار ہو گئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جن کے اعمال اگر لپا ڈوبی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، تکبروں سے، ظلم سے، زیادتیوں سے، لوگوں کا مال کھا جانا، لے جانا، ڈبو دینا، ہڑپ کا کیا ہے بہرحال فساد سارا، اگر وہ پڑلا وزن ہو جائے تو پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ کلیئر قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے خلاف اگر کوئی حدیث کے نام سے بھی اگر بات آتی ہے تو وہ بھی من گھڑت غلط بات ہوتی ہے، کیونکہ نبی قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے. اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، نبی اس کے خلاف بولیں گے. جھوٹ بات ہے یہ جو بھی بولتے ہیں لوگ، جھوٹ بات ہے. وہ انسان کی شفاعت اور سفارش، نجات جو ہے نا سفارشوں بنے ہوئے گی. سفارش پہ تو یہ کنڈیشن کیوں لگا اللہ پھر؟ یہ ضرورت کیا تھی کسی کی شفاعت پہ، کسی کی سفارش پہ نجات ہونے کا، فلاح پانے کا تصور یہودیوں کا ہے وہ. اور اللہ نے یہودیوں کے اس غلط عقیدے کو کاٹ دیا ہے قرآن میں. انہوں نے کہا ہے بات، یہودی اور عیسائی نے کہا کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو تھوڑے دن اس کے بعد ہماری نجات ہو ہی جائے گی. اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں. اور کیوں کہا انہوں نے؟ قال نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے نبیوں کے چہیتے ہیں. نبیوں کا سلسلہ ہمارے نسب میں چلا، ہمارے خاندان میں چلا. اللہ فرمایا کہ نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، سارے انسان جیسا تمہاری بھی ویسی ہے معاملہ. اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے اس کو لہذا الگ دروازے سے بھیج دو جنت میں. ایسا نہیں کہ نبی کے خاندان سے اس کو الگ دروازے ان کو بھیج دو، ایسا نہیں ہے معاملہ. کلیئرلی طور پہ قرآن میں ڈکلیئر کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا دونوں دوزخ میں جا رہے ہیں قرآن میں. لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کی بیوی دوزخ میں جا رہی. اسی لیے کیوں رکھا قرآن میں اس کو؟ تاکہ قرآن پڑھنے والوں کے ذہن و دماغ میں اس قسم کی باتیں نہ آئیں. اور آج ہماری اکثریت کا وہی حال ہے. پھر ان کی نجات کیسے ہوگی؟ پھر ایسے ایسے قصے، کہانیاں، روایات کے نام پہ ہمارے پاس گھڑ دی گئی، سنائی جا رہی ہیں فضیلتوں کی. تم کچھ بھی کر لو تمہاری نجات ہو جائیں گی. یہ سب باتیں قرآن کے خلاف ہے، من گھڑت ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی. حقیقت کا جب پردہ کھل جائے گا، ارے معاملہ یہاں کا تو بالکل الگ ہی ہے، کچھ بھی سب نفسا نفسی کا مسئلہ ہے. یہ ہے الا الذین آمنوا، اس نقصان، اس خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں دوزخ کے، وہ یہ لوگ ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی. الا الذین آمنوا، سب سے پہلے مومن. پھر دوسری بات کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اقرار کر لے، مان لے کہ بھائی میں مومن ہوں. نہیں، اس کی عملی زندگی اس کے ایمان کی گواہی دینا ہے. مومن ہے یا نہیں ہے انہیں. دیکھیے درخت جو ہوتا ہے نا، درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتا. آم ہے، آم لگیں گی تو آم کا درخت کہیں گے اس کو. جام لگیں گی تو جام کا درخت کہیں گے. آپ کیسے پہچانا؟ آپ نے جام تھا اس کو آم تھا اس کو. اب یہ جام آم کیا ہے؟ پھل کیا ہے؟ عمل ہے، ایمان کے عمل ہے. یہ ایمان کا ثمر ہے. یہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا، رخصت ہو جاتا تھا ایمان. ایمان عمل کی دعوت دیتا ہے، عمل کو پکارتا ہے. اگر عمل نہ ملے تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. وہی بات جو احادیث میں آتی ہے نا ہمارے پاس، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بھی نہیں ہوگا. پھر ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا اور گھٹتا کیسے ہے آپ کا؟ یہی اعمال کی وجہ سے. اعمال اگر نہیں ہے تو یہ ایمان جو ہے صرف ایک نام کا رہ جائے گا، کام کا ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیشہ قرآن مجید نے ایمان کے ساتھ عمل کو لازم قرار دیا. آپ قرآن پوری پڑھ لیجئے، کہیں بھی جہاں بھی ایمان کی بات آئی وہاں پہ فوری عمل کی بات آئے گی، فوری آئے گی. اعمال، عملوا الصالحات. دیکھیے عملوا الصالحات ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمل حسنہ نہیں کہا گیا، اچھا عمل، نیک عمل ہوتا ہے. یہ عمل الصالحات. صالحات مادہ کیا ہے اس کا؟ صلحہ، اصلاح.
یعنی آپ کو کنٹینیو اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہنا ہے. اپنی اصلاح کرو. یہ ہے الا الذین آمنوا. آپ کی نظر میں یہ کام اچھا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے آپ کو اعمال کے اندر خرابیاں ہوں. دیکھنے میں اچھا ہو سکتا ہے لیکن خرابیاں اس کے اندر. تو اس اچھے اعمال کو جو خرابی ہے اس کی اصلاح کرنا ہے آپ کو. ایک آدمی اچھا عمل کیا لیکن وہ ریاکاری میں ہے. اب ریاکاری کہا گیا اس کے اعمال کو. ریاکاری اگر ہے اس کے اچھے عمل میں تو اس کا عمل ضائع کر رہی ہو ریاکاری. اب اس کی اصلاح کرنا ہے. عمل تو اچھا لیکن یہ خرابی آپ کے پاس پیدا ہو گئی تو اب کیا کریں گے؟ اب اصلاح کرنا ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے اچھے اعمال پہ بھی تمہاری نگاہ ہونا ہے. تمہاری خیرات پہ بھی اصلاح ہونی ہے. تمہارے انفاق پہ بھی تمہاری اصلاح ہونی ہے. تمہارے حج اور عمرے پہ بھی تمہاری اصلاح ہونی ہے. تمہاری قربانی حالانکہ سب اچھے اعمال ہیں لیکن اس کی بھی اصلاح ہونی ہے آپ کو. عامل الصالحات یہ تب جا کے وہ اللہ کے پاس قبول ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی اچھا عمل میں کر دو، نہیں، وہ اچھے عمل کی بھی اصلاح ہونی ہے آپ کو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات پوری زندگی ہے انسان کی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے مختصر الفاظ میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے مومنو، اب تم ایمان لا چکے ہو تو پھر اب عملی زندگی میں پورے داخل ہو جاؤ. دیکھیے آپ ادخلوا فی السلم کافہ، عملی زندگی میں پورے داخل ہو جانا. ایمان لا لیے اب تم. اسلام میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو ایمان کی گواہی دینی پڑے گی، ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے اگر آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، ایڈمیشن تو آپ کو مل گیا ہے، کالج میں تو داخلہ لی، ایڈمیشن مل گیا ہے، کہ اب آپ جو بھی سبجیکٹ لیے ہیں باپ اور جو بک آپ کو دیے جا رہے ہیں کامیابی کے لیے، ان بک کو جو آپ کو جناب علی پڑھنا پڑے گا آپ کو. پھر اس کے بعد اس کا ایگزام آئے گا آپ کو. اسی طرح آپ ایمان تو لا چکے ہیں، اب آپ کو جناب علی ایمان لا لیا، آپ کی کامیابی کے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے آپ کو قرآن دی گئی ہے کتاب. آپ جیسے کسی سبجیکٹ میں آپ کو کتاب دی جاتی ہے، میتھمیٹک میں ہے، فزکس میں آپ جا رہے ہیں، وہ کتابیں آپ کو دی، اسے آپ پڑھنا پڑے گا، اسے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی اس کے آپ کو. اس کے بعد آپ امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد کامیاب ہوتے نہیں ہوتے، کیا لیول سے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں نا. یہی کچھ معاملہ ہے اس میں. ایڈمیشن کیا ایمان ایڈمیشن ہے اسلام میں. اس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کو کیا دی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے؟ قرآن دی جا رہی ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. ایمان تو لا لیے ہم لیکن قرآن کو ہم اپنی زندگی کا ماخذ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے کالج کے اندر، لیکن کالج کے اندر جو کتابیں آپ کو دی گئی ہیں وہ پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے بتائیے؟ آپ ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے نا. یہی کہتا ہے قرآن، اسی لیے پورے داخل ہو جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر قدم کے اوپر نبی کے ساتھ چلو تم، تو پھر تم اس نقصان سے چل سکتے ہو، بچ سکتے ہو آگے چل کے. وتواصوا بالحق، یہ حق بات جو آپ کو ملی ہے، نعمت سب سے بڑی، بہت بڑی نعمت ہے نا یہ آپ کو ملی ہے. تو اب ایک انسانیت کا تقاضا بھی ہے، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں بانٹو. دیکھیے آپ، تو اب یہ تواصو بالحق کیا ہے؟ جو حق بات ہم کو ملی ہے وہ حق بات دوسروں تک پہنچانا ہے. تواصو توسیع سے تاکید ہے اس کے اندر، یہ کام کرتے رہنا ہے آپ کو. یہ تیسری شرط ہے. یہ پہلی ایمان کی ہے، دوسری عمل کی ہے، تیسری ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی میں ایمان میں بھی اچھا ہوں عمل میں بھی اچھا ہوں، نہیں، اور دو چیزیں آپ کے ہیں باقی کے. میں اپنی جگہ ایمان بھی اچھا ہے الحمدللہ، میں اپنے گھر میں عمل بھی اچھا کر لے رہا ہوں، کوئی شکایت نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے ایمان اور عمل میں، پھر تو یہ بھی نجات نہیں ہے. جو چار باتیں رکھا ہے، تیسری بات آ رہی ہے وتواصوا بالحق، جو حق ہے اس حق کو دوسروں تک پہنچانا.
دوسروں کو سمجھانا، پیار و محبت سے سمجھانا، حکمت سے سمجھانا، ہر طریقے سے سمجھانا ہے۔ تواصو بالحق یہی ہے۔ ہر ایک کو جس سے بھی آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس سے ملاقاتیں جامعے جو بھی ہے، موقع کے حساب سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس تک کوئی بات پہنچانا، اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ اسلام پہنچائے اسی طرح پوری دنیا میں۔ یہ نہیں تھا کہ اگر صحابہ کرام یہ سمجھ لیتے کہ جناب علی مکے میں نمازیں پڑھنے سے جناب ایک نماز کا 50,000 ہے، کیا ہے نا حدیث ہمارے پاس، وہ مدینے میں نمازیں پڑھ لینے سے ایک کیا بولتے وہ 1,00,000 کا ثواب ہے، مدینے میں 50,000، مکے میں 1,00,000 کا ثواب ہے نماز۔ اگر یہ حدیثوں کے اوپر صحابہ کرام عمل کر لیتے، مکے سے نکلتے ہی نہیں یہ ثواب کے چکر میں، تو دنیا میں اسلام آتا ہی نہیں تھا۔ کیا بھائی، ارے اتنا ثواب چڑھ کے کون جائے گا بھائی؟ ہاں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار میں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب غار چھوڑ کے میدان میں آ جاؤ۔ کیا آیت آئی بعد میں، اب یا ایھا المدثر قم فانذر، اڑ جائیے، اب باہر آئیے، میدان میں ٹھہر جائیے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو باہر میدان میں ٹھہرنا ہے، کمر کس لینا ہے، اب آپ کو لوگوں کو جناب علی باخبر کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، اب آپ کا کام ہے، آپ کا امت سو رہی ہے، انسان شیطانی وسوسوں میں شیطان ان کو اپنا شکار بنایا، اب تمہارا کام ہے یہ اٹھ کے میدان میں آؤ، انہیں بچاؤ۔ یہ اصل نیکی یہ ہے، اصل دین کا تصور یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عمروں پہ عمرے کر لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنے عمرے کیے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ عمرے یہی فائدے تھے؟ عمرے کتنے کیے، جنگیں کتنے کی، آپ یہ دیکھو، آپ حج کتنے کیے؟ ایسا نہیں ہے مسئلہ، اصل نیکی یہ ہے تواصو بالحق۔ یہ تو مشن ہے پورے انبیاء اکرام کا، پورے نبیوں کا مشن ہے، حق بات کو پہنچانا، حق بات کی دعوت دینا، تواصو بالحق، ہر طریقے سے بات کو پہنچانا ہے۔ اور پہنچائیں گے کیا آپ؟ اللہ کا کلام پہنچائیں گے آپ۔ حق بات قرآن ہے، صرف قصے کہانیاں روایات نہیں ہوتی، وہ یہاں ہے اصل دین۔ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی یاد رہے تو اسے پہنچاؤ۔ دعوت تبلیغ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کچھ قصے کہانیاں سناتے ہیں، پھر یہ دین نہیں ہوتا۔ یہ دین قرآن ہے، اس سے اصلاح ہوں گی، قرآن سے اصلاح ہوتی ہے، قرآن سے انقلاب آتا ہے، قرآن سے تبدیلی ہوتی ہے۔ حقیقی مومن، حقیقی تقوی قرآن کی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجیے پیغمبر آپ۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ آپ قرآن چھوڑ دیں گے تو پھر دین وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، پھر میرے مرضی کا دین، یا میرے حضرت کا دین، میرے حضرت جو کتاب پڑھے سمجھاتے اس کو تبلیغ کروں گا اب میں۔ قرآن نہیں ہے، اور حقیقت ہو بھی یہی رہا ہے۔ ہمارے پاس دعوت اور تبلیغ میں ظاہر ہے کہ جو کام بھی ہو رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑ کے ہو رہا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور ہم کو یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ فضائل، فضیلت میں فضیلت، ایک فضیلت کا تصور جو جناب علی ہے غلط طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ فضیلت ہے اپنی جگہ پہ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ فضیلت کا تصور کب پیدا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی یہ عمل کی اتنی فضیلت، یہ عمل کی اتنی فضیلت، ارے بھائی اصل قبول ہونے کے بعد جو اضافی جو ثواب ملے گا اس کو فضیلت بولتے ہیں۔ پہلے یہ تو سوچو کہ تمہاری اصل قبول ہوئی یا نہیں، ہے نا؟ اس کے بعد فضیلت کی بات ہے۔ آپ جنت میں داخل، پہلے جنت میں داخلے کا سوچیے آپ، اس کے بعد جنت کے درجات الگ ہے، پھر اب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے آپ کو پہلے سوچنا یہ کہ جنت میں داخلہ ملیں گا یا نہیں، اس کے اوپر عمل کرو، آپ اس کی بات بتاؤ پہلے آپ۔ اور جنت میں داخلے کے لیے کیا کیا قرآن میں باتیں بتا دی گئی ہیں، وہ کم سے کم تو یہاں پہ آ ہی رہی ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے جنت میں داخلہ دلانے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد عمل کا جو گریڈ، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجات اس کے اپنے عمل کے حساب سے ہے، لیکن پہلے داخلہ تو مل جانا چاہیے نا اسے، اس کی فکر دلائیے آپ۔ یہ فضیلت کی باتیں داخلے کے بعد ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ فضیلت ہے، درجات ہے اس کے۔
اب یہیں بتا دے رہے ہیں ان کا فضیل وہ یہ فلاں فلاں، انہیں مست مگن ہے اس کا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے رہنا، حق بات سمجھاتے رہنا ہے، یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط کیا تھی؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا ہے۔ صبر انسان کی زندگی کا راز ہے، انسان کی کامیابی کا راز صبر ہے اصل میں۔ صبر ہے تو پھر سب کچھ ہے، صبر نہیں ہے تو نہیں۔ پورے نبیوں کی زندگی کو لے لو، اور نبیوں کی اتباع کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے صحابہ تابعین وغیرہ جو بھی ہے، ان کی زندگیوں کو لے لیے جب آپ پوری زندگیوں کے اندر آپ کو صبر ملے گا، کیونکہ ہم کو پیدا کیا گیا امتحان کے لیے۔ آپ کا ایمان کا بھی تو جو ہے نا امتحان لیا جائے گا نا، کتنے ایمان والے ہیں آپ، کیا ہے وہ امتحان میں ثابت قدم رہنا ہے آپ کو، ٹیسٹ لیا جائے گا، وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کا ایمان کتنا ہے، ان کا ایمان کا ٹیمپریچر کتنا ہے، یہ معلوم ہوگا ٹیسٹ لیتے رہے تو اسی لیے جہاں صبر ہوگا تو وہاں پہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ صبر نہیں ہے تو پھر شیطان آسانی سے آپ کو اپنا نوالا بنا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کی تلقین کرو، کیونکہ امتحان کے لیے صبر کا ہونا لازمی ہے۔ پیغمبروں کا امتحان قرآن میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، قرآن میں آپ دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان کے بیٹوں کو جناب علی، تفصیلات۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان لے لیا گیا قرآن میں، ہر پیغمبر کا امتحان لیا۔ یونس علیہ السلام کا امتحان مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے لیا، نوح علیہ السلام کا امتحان لیا، پھر صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ امتحان تو لازمی ہے، بڑے سے بڑے کٹھن ہوئیں گا، اور قرآن باضابطہ یہ آپ سے سوال کر رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہیں کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمائی نہیں، تمہیں مرد مجاہد کون ہے، مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے والا کون ہے؟ کون ہے تم میں صبر کرنے والا؟ مرد مجاہد کون ہے؟ مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے والا کون ہے؟ وہ تو امتحان ہوگا، اس کے بغیر قرآن پڑھ لیجیے، قوموں کے امتحان ہوئے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ قرآن کے اندر ایمان لانے والوں کو جلا دیا گیا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھیں گے، جو چند نوجوان بچے ایمان لائے تھے، ان کے دشمن وہ جا کے غار میں چھپ گئے، اصحاب کہف کا وہی واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ صحابہ کرام، آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، اس میں ایک امتحان، ایک شخص انبیاء کرام ایمان لایا، اس کو قتل کر دیے، اور وہ شخص ایمان لانے کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا، اللہ والا کے جنت میں جا۔ تو پوری قرآن میں یہ چیز بھری ہوئی ہے، ایمان، امتحان، یہ ہے اصل چیز، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں۔ اور ہمارا دعوت و تبلیغ یہ ہے، ہم تو صرف ثواب کے ڈھیر لگا دے رہے ہیں، اسی میں خوش کر دینے لوگوں کو۔ وہ حدیث پڑھے تھے ہم رمضان میں، آئی تھی واٹس ایپ پہ بھی بہت گردش کر رہی تھی، حدیث کے نام سے پیش کر دیا، اس میں یہ بات بتا دی کہ جو بھی چاند دیکھ کے، جو بھی پہلی دفعہ اگر شہادت دے کے لوگوں کو بولا، انہیں جنت میں داخل ہو گیا۔ چاند دیکھ کے خالی بول دیا میں چاند دیکھوں بول کے لوگوں کو بولا تو جنت میں چلے گا۔ ارے واہ، پھر تو کیا تھا بھائی۔ اس قسم کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بے تک کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کے بیان کردہ اصول کے خلاف کسی بھی بات کو آپ نہیں قبول کر سکتی، یہی ہے ایمان اصل میں۔ تو یہ چار باتیں ہیں، والعصر، وقت گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں اور نقصان سے ہے، لیکن یہ خسارہ اور نقصان سے وہ لوگ بچنے والے ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنی عملی زندگی کو اس بالکل اسلام کے مطابق رکھا، اور وتواصوا بالحق، اور لوگوں کے درمیان میں حق بات کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور دونوں کو آپس میں جہاں بھی بیٹھے اٹھے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ چار باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں، یہ ہے نجات کے لیے کم سے کم اعمال، کم سے کم، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوٹ سکتی ہے، پھر آپ کی نجات خطرے میں ہے۔ پھر اس کے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کم سے کم اللہ یہاں پہ کر دیا، اس کو بتا دیا، کم سے کم کر کے منیمم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس سے کم میں اب کوئی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب آپ، یہ سورۃ العصر کی ایک سورت ہے، اس کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، بار بار ذہن میں رکھیے آپ، تو انشاءاللہ جو ہے یہ سورت ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور راہ عمل کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔